تے وس دے نا سے تے تینڈی جھوک دے آسے پاسے. یہ ہے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. کیوں؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ مجبور نہیں ہے. اس کا دل کرے تو 100 کے قاتل کو معاف کر دے. اس کا دل کرے تو 100 کے قاتل کو معاف کرے، اور اس کا دل کرے تو چپے چپے پر سجدے کرنے والوں کو مردود بنا دے. کیوں؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو تم معافی مانگتے، میرا دل کرتا معاف کروں، دل کرتا نہ کروں. مجھے کو پوچھ تو نہیں سکتا نا، اللہ ہے، بے نیاز ہے. فرمایا ہاں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مدینے والے کے پاس جاؤ. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر میرا رسول بھی تمہاری سفارش کرے گا، میرا محبوب ہاتھ اٹھا دے گا، سفارش کرے گا. اور کیا ہوگا؟ پھر لام آ گئی تاکید والی، وہ جو میں بات کر رہا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا تم اکیلے مانگتے تو دل کرتا معاف کرتا، دل کرتا نہ کرتا، مگر اب اس در پہ آ گئے ہو کہ جب محبوب ہاتھ اٹھا دے گا تو میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ محبوب بھی سفارش کر دے اور تم پھر بھی خالی چلے جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا. گھر میں چانس تھا میں معاف کروں یا نہ کروں، مگر جب محبوب کے در پہ آ گئے اور محبوب نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، مولا میرا امتی ہے، میرا غلام ہے، میری کنیز ہے، آ گیا ہے میرے پاس، تو اب معاف کر دے. تو فرمایا صرف معافی نہیں ملے گی. اگر گھر میں مانگتے، اگر میں نے معاف کرنا ہوتا تو معافی ہی ملتی، مگر اب رحمت للعالمین کے در پہ آئے ہو، اب صرف معافی نہیں ملے گی. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا اب ضرور بھی ضرور خدا تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا. تمہارا مقصد تو یہاں تک تھا، پورا ہو گیا، مگر رحمتوں والے کی بارگاہ میں آئے ہو توابً رحیمًا، اسی وقت خدا کو پالو گے، توبہ قبول کرنے والا اور رحمتوں سے جھولیاں بھرنے والا. فرمایا آئے تو تھے، آئے تو تھے خدا سے معافی مانگنے کے لیے کہ معاف کر دے. فرمایا معافی تو ہو ہی گئی، معافی تو، مگر آئے کہاں پر ہو؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں. آئے میرے حبیب کی بارگاہ میں ہو، آئے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہو. اب صرف معافی نہیں ملے گی، وہ تو گھر میں بیٹھے بھی مل جاتی، اگر میں چاہتا تو مل جاتی، لیکن یہاں پہ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ توابً رحیمًا. فرمایا رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آئے ہو، اب جاتے جاتے رحمتوں سے جولیاں بھی بھر کے واپس لے کے جاؤ. یہاں آنے کا فائدہ یہ ہے، ایک تو توبہ کی کنفرمیشن ہو گئی، اور دوسرا جو نہیں مانگنے آئے تھے وہ بھی ملا. جو میں نے پہلی آیت میں بتایا تھا نا کہ آئے تھے خدا کے محب بننے، اور جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو محبوب خدا بن کر آئے. اس آیت میں فرمایا آئے تو تھے معافی مانگنے، لیکن اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگو گے تو پھر کیا ہوگا؟ معافی بھی ملے گی اور ساتھ رحمتوں سے جھولیاں بھی بھروں گا. اب اس کی تائید میں نے 3 آیتیں مختلف قرآن مجید سے پیش کی. اب ایک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک، اور اس کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اختلاف نہیں ہو سکتا، کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتی. متفق علیہ حدیث پاک شاید بہت سے لوگوں نے نہ سنی ہو. 3 شخص آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. اب شمع رسالت مسجد نبی میں موجود تھی اور پروانے اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے ارد گرد. 3 شخص آئے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں 3 شخص آئے اور پیچھے کھڑے رہے. ان میں سے ایک جو ہے وہ آگے آیا، اوپر سے آیا یا درمیان سے آیا، بس حدیث پاک میں اتنا ہے، وہ آگے آیا اور حضور کے پاس بیٹھ گیا. ایک جو ہے وہ اس کو پیچھے جگہ ملی، وہ آگے نہیں آیا، وہ پیچھے بیٹھ گیا. اور ایک کھڑا کھڑا دیکھ کر یا کچھ سن کر وہ وہاں سے پیچھے منہ موڑ کے چلا گیا. اب سمجھ آ گئی نہیں یہاں تک تو کہ 3 شخص آئے اور 3 میں ایک حضور کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اور ایک وہیں پہ بیٹھ گیا جہاں کھڑا تھا، اور تیسرا واپس چلا گیا. جب آقا علیہ السلام کی مجلس ختم ہوئی، گفتگو ختم ہوئی، تو فرمایا الا انبئکم بثلاثۃ نفر، فرمایا کہ میں تمہیں 3 لوگوں کی بات نہ بتاؤں؟ آئے ہائے، بڑی ایمان افروز بات ہے.
اور اینڈ ہو جاتا ہے یہاں پر. فرمایا تمہیں 3 شخصوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضور نے مینشن نہیں کیا. اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کا پس منظر تھا، یہ بیک گراؤنڈ تھا کہ 3 بندے آئے، ایک قریب آ گیا، ایک دور بیٹھا رہا، ایک چلا گیا. تو حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں 3 اشخاص کی بات نہ بتاؤں؟ فرمایا 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک نے اللہ کا قرب چاہا، ایک نے اللہ کا قرب چاہا، اللہ نے اسے اپنے قریب کر لیا. ہائے ہائے ہائے. ایک نے اللہ کا قرب چاہا، اللہ نے اسے اپنے قریب کر لیا. اور دوسرا اللہ سے دور رہا، اللہ نے اسے اپنے سے دور کر دیا. ہائے ہائے. اللہ نے اسے اپنے سے. اور تیسرا اللہ سے منہ موڑ کے چلا گیا اور رب نے اس سے منہ موڑ لیا. ہائے ہائے. تیسرا رب سے منہ موڑ کر چلا گیا اور رب نے اس سے منہ موڑ لیا. گویا وہی قرآن مجید کی آیتوں کا وہی ترجمہ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ قریب کس کے بیٹھا تھا؟ حضور کے قریب بیٹھا تھا. دور کس سے بیٹھا تھا؟ حضور سے دور بیٹھا تھا. منہ کس سے موڑ کے چلا گیا تھا؟ حضور سے منہ موڑا تھا. تو آقا علیہ السلام کے ساتھ جو 3 کام 3 لوگوں نے کیے، رب نے کہا تم نے مصطفیٰ سے یہ کام نہیں کیے، تم نے یہ میرے ساتھ کام کیے. جو قریب مصطفیٰ ہو گیا وہ قریب خدا ہو گیا، جو حضور سے دور رہا وہ خدا سے دور ہو گیا، اور جس نے مصطفیٰ سے منہ موڑ لیا اس نے خدا سے منہ موڑ لیا. سورہ جمعہ پڑھ رہے تھے امام صاحب ابھی فجر کی نماز کے اندر، اور سورہ جمعہ بھی یہی بتاتی ہے. آخری الفاظ ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جب جمعے کے دن اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ کے آؤ، چھوڑو کام دنیا کے، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ کے آؤ. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب جمعہ ختم ہو جائے تو پھر نکلو، اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. اور آخر میں کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. محبوب کچھ ایسے لوگ تھے صحابہ کرام میں، ادھر جمعہ ختم ہوا، ادھر باہر ہوکا لگ رہا تھا کسی سبزی کا، فروٹ کا، سستے لو، جیسے آج کل کہتے ہیں نا 80 دے کلو، کہتے ہیں نا 80 دے کلو، 80 دے تڑی، فلانا فلانا، ہوکا لگ رہا تھا. تو صحابی بھی انسان ہی تھے نا. آہستہ آہستہ جو آگے بات بڑی تو عاشق بنتے گئے، لیکن انسان تھے. وہ ہوکا لگا، پتہ چلا بہت سستی شے آ گئی ہے، تو بہت سے چھوڑ کے بھاگ گئے. کیا ہوا؟ چھوڑ کے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور محبوب آپ ابھی کھڑے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد، آپ کھڑے تھے اور لوگ چھوڑ کے چلے گئے. فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَالتِّجَارَةِ. فرمایا لوگوں اگر تم چھوڑ کے نہ جاتے مصطفیٰ کو، ادھر حضور تھے، ادھر تجارت تھی، پیسہ تھا، فائدہ تھا، منافع تھا. فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ. فرمایا تم چھوڑ کر تم مصطفیٰ کو جا رہے ہو. اور کہا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ. فرمایا محبوب ان کو بتا دے کہ جو اللہ کے پاس تھا وہ بہتر تھا اس سے جو تم لینے جا رہے تھے. تو یعنی یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ کے پاس رہتے، کہ مصطفیٰ کے پاس جو تھا وہ بہتر تھا، نہیں. فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ. تھے تو حضور، تھے تو وہ حضور جن کو چھوڑ کر لوگ گئے تھے، کہ اللہ نے کہا اگر تم خدا کو نہ چھوڑ کے جاتے، آئے ہائے جو اللہ کے پاس تھا اگر وہ چھوڑ کر نہ جاتے تو یہ بہتر ہی بہتر تھا. تو یہاں بھی وہی فلسفہ ہے. فرمایا تم خود مصطفیٰ کے پاس رہتے تو وہ پا لیتے جو خدا کے پاس تھا. وہ جو خدا کے پاس ہے وہ پانے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ درے مصطفیٰ پہ جانا پڑتا ہے. اس کو علامہ اقبال جن کو حکیم الامت بھی آپ کہتے ہیں، وہ اپنے فلسفے میں بیان کرتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم آؤز. اے لوگو تم اپنی ذات کو در مصطفیٰ تک پہنچا دو.
آیا اوپر بڑے بڑے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنی ذات کو در مصطفیٰ تک پہنچا دو. بمصطفیٰ برساں خویش را کے دین ہماؤں، کہ لوگوں سارے کا سارا دین یہ کالی زلفوں والا ہی ہے. آیا یہ ودوحا کے مکھڑے والا ہے. بمصطفیٰ برساں خویش را کے دین ہماؤں، یہ دین ہماؤں کا تصور ہے جس پہ مقالے لکھے گئے، پی ایچ ڈی ہوئی. یہ اقبال کیا کہہ گیا ہے؟ دی ہماؤں، دین سارے کا سارا مصطفیٰ ہے، سارا دین ہی حضور ہے. اور کہتے ہیں اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حبیث، اگر تم مصطفیٰ تک نہ پہنچ سکا تو نمازیں پڑھ، روزے رکھ، حاجت کر، زکوٰۃ ادا کر، جو کچھ بھی کرے وہ ابو لہبی تو ہو سکتی ہے، مسلمانی نہیں ہو سکتی. ابو لہبی تو ہو سکتی ہے، ابو جہلی تو ہو سکتی ہے، مسلمانی. کیونکہ ابو جہل بھی کعبے کا طواف تو کرتا تھا مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں جاتا تھا. دین تو ادھر پھر رہا تھا، وہ کعبے کے پیچھے پھر رہا تھا. اگر مصطفیٰ کو چھوڑ کر کعبے کا طواف بھی کریں تو اللہ کو قبول نہیں ہے. ہاں طواف نہیں بھی کر سکے لیکن در مصطفیٰ کی نسبت رہے گی تو سارا کچھ ہی قبول ہے، سارا کچھ قبول ہی قبول ہے. اور اس پہ سورہ منافقون میں آیتیں ہیں، بہت سی آیتیں ہیں، لیکن میں ادھر جانے نہیں چاہتا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اور وادیوں کی سیر کریں. قرآن تو سارا بھرا پڑا ہے، انہی جلال کے ساتھ بھرا پڑا ہے. میں علامہ اقبال کے ایک اور شعر پیش کرنا، آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں. آپ کے ذوق کی بڑا پیارا شعر ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا. آقا تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. تیرے نقش پا پڑھو سارے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا. تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. وس دے ہاسے تے وس دے ناسے تے تینڈی جھوک دے آسے پاسے. یہ ہے اسلام. کسی نے پوچھا تھا عائشہ صدیقہ سے کہ آقا کا ذرا تعارف تو کروا دے، ذرا حضور کی سیرت تو بیان کرا دے. تو آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ آئے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ انک لعلی خلق عظیم. اللہ نے فرمایا محبوب تیرا اخلاق کائنات میں سب سے اونچا ہے. اب وہ اونچا اخلاق جس کے بارے میں جس کو خدا نے اپنی توحید کی ضمانت بنایا اور دلیل بنایا. فرمایا اے لوگوں میں نے تمہارے اندر زندگی بسر کی ہے، 40 سال تمہارے اندر بسر کیے ہیں. اگر میری زندگی میں جھول دیکھو پچھلی زندگی میں نبوت سے پہلے کی تو رب کے ہونے کا انکار کر دو. بے شک اللہ نے حضور کی افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ نے حضور کی پچھلی زندگی کو، اور ہوا کیا کہ جب قرآن آیا، اور قرآن کیا تھا؟ اللہ کا اخلاق تھا، اللہ کی صفات تھی. الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین تھا، یہ اس کا اخلاق تھا. قرآن کی ایک آیت اترتی. اب آقا کے اپنے بھی اخلاق تھے نا جو خدا نے بنا کے بھیجے تھے، جس اخلاق کی وجہ سے لوگ امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے، جس اخلاق کی وجہ سے حضور کو امانت دار، دیانت دار اور صادق کہہ کر پکارتے تھے، وہ اخلاق. اب وہ اخلاق بھی جب قرآن اترتا حضور کے سینے پر تو حضور کے اپنے اخلاق دب جاتے اور اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا. قرآن اترتا رہا، رنگ خداوندی چڑھتا رہا، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. اور جب 23 سال مکمل ہو گئے، پورا قرآن اس وجود میں مصطفیٰ پہ نازل ہو گیا، تو 23 سال کے بعد مصطفیٰ کا پورا وجود
اخلاق خدا کا پیکر بن چکا تھا، جس کو علامہ اقبال نے کہا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو وہ یہ شعر صادق کس پہ آتا ہے؟ یہ ذات مصطفیٰ پہ آتا ہے کہ 23 سال کے بعد نظر میں وجود مصطفیٰ تھا لیکن حقیقت میں چلتا پھرتا قرآن تھا، مدینے کی گلیوں میں قرآن چل رہا تھا، مدینے کی گلیوں میں قرآن چل رہا تھا۔ اور پھر ارشاد ہوتا رہا من رعانی فقد رأى الحق، لوگوں اب اس کے سارے صفات کے جلوے اس قرآن کی صورت میں میرے وجود میں آ چکے، اور ذات کے جلوے معراج کی رات جا کر ڈروا لایا، آئے آئے آئے، صفات کے جلوے تو قرآن کی شکل میں مکمل آ چکے، رہا ذات کا جلوہ۔ تو وہ شب معراج جب گیا تھا تو رب نے ذات کے جلوے میرے اندر سمو دیے تھے۔ اب کوئی خدا کی صفات دیکھنا چاہتا ہے یا ذات کے جلوے دیکھنا چاہتا ہے، فرمایا من رعانی فقد رأى الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ جس نے مجھے دیکھا، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے سچ میں مجھے کو دیکھا، خواب میں بھی، کیونکہ شیطان حضور فرمایا لا یتمثل بی الشیطان، کہ خواب میں شیطان کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی شکل نہیں بن سکتا۔ تو جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے بھی دیکھا، اس نے سچ دیکھا۔ ایک ترجمہ یہ ہے من رعانی فقد رأى الحق، اور دوسرا حق جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، جب آپ 99 نام پڑھتے ہیں نا، ایک نام اس میں الحق بھی ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہوا کہ محبوب جس نے تجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ محبوب نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ تو بات ہی میں یہی بتا رہا ہوں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ اور علامہ اقبال نے ایک اور دی اینڈ کر دیا، ایک اور شعر پڑھ کر، قربان جائیں، اس لیے تو حکیم الامت کہتے ہیں ہم۔ وہ کہتے ہیں اقبال صرف وہ داڑھی منڈا ایک عام مسلمان نہیں تھا، آج دنیا کی یونیورسٹیوں کے اندر علامہ اقبال کے ایک شعر پہ پی ایچ ڈی ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اب میں پوری تقریر کا نچوڑ یا شعر پیش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر ہو زندی۔ علامہ اقبال، اب میرا شعر تو نہیں ہے نا، اور اسے علماء بڑے محدثین مفسرین اسٹیجوں پہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی، مطلب اگر کافر بھی ہے اور عشق مصطفیٰ آ گیا تو مسلمان ہو جائے گا، وہ مسلمان ہو جائے۔ اور ہزاروں ایسے وہ سارے مکے میں پھرنے والے کافر ہی تھے نا، کافر ہی تھے نا۔ اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر ہو زندی۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، جسے آپ کہتے ہیں بڑا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، اور 15 منٹ گزر جائیں تو آپ نماز ہی نہیں پڑھتے کہ جی ٹائم گزر گیا۔ بھائی گزرتا نہیں ہے، 1.25 گھنٹے تک ٹائم ہوتا ہے، پڑھا کریں نماز، چھوڑا نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں نا من حرامی ہوجنا ٹیر، پڑھنی ہوتی نہیں جی ٹائم گزر گیا، وہ ٹائم نہیں گزرا، جب تک شفق جو ہے نا سرخی وہ قائم رہتی ہے، مغرب کا ٹائم باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھا کریں، چاہے گھنٹہ گزر جائے، 1.25 گھنٹہ گزر جائے۔ اچھا بتا رہا ہوں کہ مغرب کی نماز کی اقامت ہو گئی، صحابہ کرام پیچھے آقا مصلی امامت پر ہے، پیچھے سے کافر باہر سے آواز دیتا ہے، اے محمد جو اللہ نے تجھے دیا ہے وہ تیرے باپ کا نہیں ہے، وہ مجھے بھی دو۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، گستاخانہ انداز میں۔ تو پہلی بات ہے اگر مسلمان ہوتا تو نماز پڑھ رہا ہوتا، اور دوسرا اگر مسلمان ہوتا تو کم از کم بدتمیزی تو نہ کرتا۔ تو بعد سے آواز لگا رہا ہے کھڑے ہو کر، قربان جائے رحمت للعالمین۔ اگر کوئی
ہمارے جیسا مولوی ہوتا نا تو 2-4 منڈے لفنڈ کے بیچتا اور جا کے ذرا اس کی ذرا دماغ ٹھیک کر کے آؤ، اس کی پٹائی کر کے آتے. آئندہ اس کو اس علاقے میں بھی کیا ہے، اس نے کیسے لفظ بولے میرے خلاف. ہائے ہائے، یہی فرق ہے ہمارے اسلام میں، مولوی کے اسلام میں اور مصطفیٰ کے اسلام میں. اقامت ہو چکی، اب صرف اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونا ہے. ایک کافر نے آواز لگائی، مصطفیٰ نے امامت روک دی. صحابہ کھڑے ہیں، اب کیا حکم ہے؟ کوئی جا تو ہے نہیں بات کرنے کی کہ اصل نماز تو پڑھا دینا، بعد میں سن لیں گے کون ہے. حضور کو پتہ تھا کون ہے. بس تمہیں پتہ ہے نہیں پتہ، مگر حضور کو پتہ ہے آگے کھڑے ہو کر کے دروازے کون ہیں. لیکن یہی بتانا چاہتے تھے میرا اسلام کیا ہے. کھڑے ہوئے، صحابہ فرمایا کھڑے رہو، بلال میرے ساتھ آؤ. وہ بیت المال کے کنجی بردار تھے حضرت بلال، لے گئے اور فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، کوئی پیسہ چاہیے، مال چاہیے. فرمایا کیا چاہیے؟ اس نے کہا بکریاں کچھ دے دیں. حضرت بلال کو فرمایا بلال جاؤ، جا کر بیت المال کے واڑے میں لے جاؤ اور جتنی یہ کہتا ہے اتنی ساری دے دو، ساری دے دو. ہمیں مسجد میں پیسے دینے ہوتے ہیں نا تو ہم ریزگاری لے کے آتے ہیں کہ دینے پڑیں تو کوئی بڑا نوٹ نہ چلا جائے، وہ علیحدہ جیب میں ڈال لیتے ہیں کہ یہی جائے، بس ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور وہ کیا تھا، جتنی مانگتا ہے وہ مانگتا گیا. حضور یہ کہہ کر واپس آ گئے، وہ مانگتا گیا مانگتا گیا مانگتا گیا. کافر تھا، جب مانگتا گیا جب اس نے کہا بلال اب کافی ہیں، شرم آئی نا اسے، انسان تا شرم آ گئی. جب کافی ہو گئی اب ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں، وہ لے کے چلا گیا. حضرت بلال آ کر نماز میں شامل ہو گئے. وہ گیا اور ایک وادی میں اس کا قبیلہ تھا، وہ ایک پہاڑی پہ چڑھ کے سب قبیلے کو بلا لیا. اس نے بکریاں دوسری طرف ہیں، آ کے قبیلے کو بلا کے انہوں نے کہا کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر تم سب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر محمد مصطفیٰ کو مان رہا ہوں. انہوں نے پوچھا تمہیں ہوا کیا ہے؟ ابھی صبح تک تو تمہارا ایمان سلامت تھا، اب کہاں سے برباد کر کے آ گئے ہو؟ اس نے کہا ابھی تو ایمان لے کر آیا ہوں. برباد تمہارا، میں ایمان لے کے آیا ہوں. وہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں وہ نبی اتنا سخی ہے، جب دیتا ہے تو مڑ کے اپنا گھر بھی نہیں دیکھتا. جب دیتا ہے تو مڑ کے اپنا، اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی. وہ کافر تھا نا، ایک ادا سے، وہ کتنی ادائیں آپ کو بتائیں، علماء کرام آپ کو بتاتے رہتے ہیں. ایک آدمی جو آقا علیہ السلام کے گھر آیا، مہمان حضور نے اپنا بنا لیا، بکری کا دودھ پلایا، دوسری بکری کے پلایا، تیسرے کے پلایا. اس کو اپنے پیٹ کا کوئی نہیں پتا تھا، رات کو اوپر ہی گندگی کر گیا بستر کے اوپر ہی اور چلا گیا. حضور کا مہمان تھا. اب جب ایسا چلا گیا، تھوڑی دور جا کر یاد آیا میری تو فلاں چیز بڑی ذمہ تھی، مہنگی چیز وہ رہ گئی وہاں پر. جب واپس لینے کے لیے آیا، دیکھا کہ تیرے خراب بستر کو خود کملی والا دھو رہا ہے. ہائے ہائے، خود رحمت للعالمین. اب ہمارے علماء نے رحمت للعالمین کا بھی نہایت تصور بنا دیا. وہ کہتے ہیں کوئی رحمت شہمت نہیں ہے، بس ڈنڈا لے کے چڑھ جاؤ، تلوار لے کے چڑھ جاؤ، خیر ہے، یہ اسلام ہے. نہیں، اب پڑھو تو صحیح سیرت کو. حضور دھو رہے ہیں اس کے گندے بستر کو. ایک صحابی پانی ڈال رہا ہے، خود اللہ عرش کا مہمان اپنے ہاتھوں سے اس کافر کی گندگی دھو رہا ہے. اس نے کہا چیز تو ملنی تھی یا نہ ملنی تھی. قدموں میں گرا اور کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیں، مسلمان کر لیں. یہ تھا آقا علیہ السلام کا طریقہ. اب میں اس بات کو ختم کرتا ہوں اسی بات پہ جہاں شروع کی تھی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. لوگو اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو اور اللہ کا محب بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. کیا کرو؟ میرے. تو آخری بات یہ ہے کہ خدا کے لیے ہم حضور کی غلامی میں آئیں، حضور کی سیرت کو اپنائیں، ہم جھوٹ زندگی سے نکال لیں. یہ رمضان ہے، ہم نمازی بن جائیں. یہ حضور کی غلامی، یہ اتباع مصطفیٰ ہے کہ کوئی نماز ہماری نہ چھوٹے. 5 نمازیں کوشش کریں مسجد میں پڑھیں. اور بڑا ہی کوئی تھکا ہوا مرا ہوا ہے تو آ کر اگر کوئی رہ گئی ہے تو عشاء سونے سے پہلے پہلے وہ پوری کر کے سوئے. جو رہ گئی ہے نماز وہ قضا کر کے. یہ اتباع مصطفیٰ ہے.
یہ دشمنیاں، یہ جھگڑے، یہ شریکے، یہ برادریاں، یہ لڑائیاں، میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے اسے میری برادری میں پیدا کیا، اللہ نے اسے میرا کزن بنایا، میرے دادے کے خاندان میں پیدا کیا، اور میں نے اسے شریک بنا کے دشمن بنا دیا. میں نے اسے شریک بنا لیا اور دشمن بنا لیا، جبکہ رب نے میرا بھائی بنایا تھا. تو یہ شرک نہیں ہے کہ رب اسے میرے قریب کرنا چاہتا ہے اور میں نے اسے دور کر دیا ہے شریکہ بنا کر؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ایک صحابی آئی، یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو، اچھا کیا کرو. ایک آئی، یا رسول اللہ میں تو بڑا اچھا کرتا ہوں، وہ اچھا نہیں کرتے. فرمایا تو پھر بھی اچھا کر. وہ گیا تو مہینہ اچھا سلوک کر کے پھر آ گیا، یا رسول اللہ میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں نے اپنا ٹل لگا کے اچھا سلوک کیا ہے، مگر ان کی فطرت ہی بری ہے، وہ پھر اچھا نہیں کرتے. اب میں کیا کروں؟ فرمایا تو پھر اچھا کر. وہ مہینہ جا گیا اور اس نے اچھا کر لیا جو کر سکتا تھا. پھر آ گیا شکایت لے کر، یا رسول اللہ میں نے تو اپنی ساری کوشش کر لی ہے مگر ان کی طبیعت نہیں بدلتی، اب میں کیا کروں؟ اب حضور نے مزے کا جواب دیا، فرمایا وہ اپنی بری فطرت سے باز نہیں آتا، وہ اپنی بری فطرت سے باز، تو کیوں اپنی اچھی سے باز آنے کے پیچھے باز رہا ہے؟ اسی طرح کوئی صوفی تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ دریا کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے تھے. ایک بچھو آیا، انہوں نے اس بچھو کو ہاتھ نکال کر باہر پھینک دیا. اس نے ڈس لیا، درد ہوئی، لیکن وہ پھر نیچے گر گیا دریا میں. وہ آگے بڑھے، پھر اٹھا دیا، پھر باہر نکال دیا. اس نے پھر ڈسا، وہ پھر گرا، آپ نے پھر اٹھا کے باہر نکال دیا. ان کے غلاموں نے ہاتھ پکڑ لیے کہ حضور کیا کر رہے ہیں، یہ تو مار دے گا. تو فرمایا بھائی اس کی فطرت ہے ڈسنا، اس کی فطرت ہے ڈسنا، اور میری فطرت ہے اسے بچانا. آئے ہائے. فرمایا اگر وہ اپنی بری سے باز نہیں آتا تو میں اپنی عزت ہی کیوں باز آؤں؟ تو دوستو یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن، اسلام اور حضور کی سیرت دی ہے، سب سے بڑا معیار ہے. ہم وہ اسٹڈی کر لیں، اور اگر ہم میں سے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. آج ہم روتے ہیں کہ برکتیں ختم ہو گئی، برکتیں ختم ہو گئی. تو بھائی ہم کو برکتوں والا کام بھی تو کریں نا. پہلے آپ باہر نکل جائیں، کوئی قانون، کوئی اخلاقیات، میں ناروے رہتا ہوں تو وہاں میں معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا وقت میں زیادہ ہی لے رہا ہوں، پتہ نہیں، بس آخری بات. تو وہاں آپ یورپ میں جائیں نا تو وہاں ہر بندے نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں، جانور، کتے، بلیاں، ہر نے گھر میں رکھے ہیں نا. تو لوگ جو کتا رکھا ہوتا ہے نا گھر میں، وہ جب ڈیوٹی سے آتے ہیں تو سب سے پہلا کام وہ کرتے ہیں کہ کتے کو باہر لے کر جاتے ہیں، گھما پھرا کر لاتے ہیں، تازہ ہوا. اس نے کوئی پیشاب پخانہ کرنا ہوتا تو لے جاتے ہیں اور ہوا خوری کروا کے اسے آدھے گھنٹے گھما پھرا کے لاتے ہیں. وہاں تو کتوں کا بھی لوگ اتنا حیا کرتے ہیں. اب مثال نہیں بنتی، میں معذرت کو برا نہ محسوس کریں، لیکن میں درخواست یہ کر رہا ہوں کہ کاش ہم جب باہر آئیں تو کم از کم اپنے بوڑھے باپ کو تھوڑا باہر لے جائیں. کوئی بوڑھی ماں ہو اس کو تھوڑا وقت دے دیں، ٹائم دیں. وہ کتوں کو ٹائم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھر میں تھا، بند تھا، تھوڑا باہر گھما پھرا کر لاتے ہیں، فریش ہو جائے گا. اور ہمارے ایسے بدبخت ہوتے ہیں پاکستان کے اندر بھی جو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، اولاد والدین. تو بتاتا یہ ہوں کہ جب وہ ایک بندہ کتا لے کے جا رہا ہے تو آگے سے کوئی بندہ آ رہا ہے نا، وہ کتا اس آنے والے سے کانٹیکٹ کرتا ہے، اس کا مالک ساتھ جا رہا ہے لیکن اگلے انسان سے کانٹیکٹ کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اور دم ہلاتا ہے، اس کے جا کے پاؤں میں اس کو چاٹنا شروع کرتا ہے. وہ بندہ بھی بیٹھ جاتا ہے اور اس کو چومتا ہے، پیار کرتا ہے، اور اس کا نام پوچھتا ہے، اس کی حرکتیں کیا ہیں. وہ آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں کتوں پر. اب ایک یورپ کا کتا ہے، وہ آنے والے مرد کو دیکھتا ہے، عورت کو دیکھتا ہے، وہ کھڑا ہو کے اس سے پیار کرتا ہے. اب آ جائیں پاکستان میں، آپ ایک گلی میں جا رہے ہیں، آگے سے کتا آ گیا. اب اس کتے کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کتے کا ریئیکشن ہوگا، وہ سوچے گا کہ اب میں جاؤں یہاں سے کہ نہ جاؤں. کہ بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا،
کہ گلی میں آگے حضرت انسان صاحب آ رہے ہیں تو میں یہاں سے جاؤں کہ پہلے ہم کبھی سوچتے تھے کہ موذی جانور ہے، پتہ نہیں یہ کاٹ دے تو چلو رستہ بلا لو، پہلے دور کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ آج ہم نہیں سوچتے، آج کتا سوچتا ہے کہ یار یہ گلی سے آگے بندہ آ گیا ہوں کی کرا، جاؤں کہ نہ جاؤں۔ وہ کتا سوچ کے پھر فیصلہ کرتا ہے کہ یار نہ جانے بہتر ہے، اتوں ہی واپس ہو جاؤ، جس زندگی بچانی، عزت بچانی ہے تو واپس ہو جاؤ، کیونکہ آگے سے کون آ رہا ہے؟ بھائی بولے کون آ رہا ہے؟ آگے سے میں آ رہا ہوں، آپ آ رہے ہیں، انسان آ رہے ہیں۔ ہم اللہ کی رحمت تلاش کرتے ہیں جس دور میں جانوروں کو انسانوں پر اعتماد نہ رہے، ہائے ہائے، جس دور میں جانوروں کو، بھائی وہاں جائیں نا سمندروں کے کنارے تو آپ کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو پرندے آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایسی ہزاروں مثالیں۔ ناروے کے اندر آج بڑے بڑے باغات ہیں، بڑے بڑے سٹور ہیں، اگر بندہ وہاں نہیں ہے تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ سٹور میں ہر چیز کی قیمت لگی ہے، غلہ کھلا ہے، آپ خود لے کے چلے جائیں۔ ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، پیچھے فصل ہوتی ہے، آگے سڑک پہ ریڑھی لگا دیتے ہیں، چیزوں کی قیمت لکھ دیتے ہیں، غلہ کھلا ہوا۔ یہ آج میں کہہ رہا ہوں، آج یورپ کے اندر، اور ایسی ہزاروں، دودھ پڑا ہوا ہے ٹینک 5000 لیٹر، اور ایپ لکھا ہوا ہے وہاں پر، نمبر وکس ہوتی ہے کہ پیسے ایزی لوڈ ہو جاتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہے، جتنا مرضی دودھ لیں اور پیسے ٹیلی فون کے ذریعے بھیج دیں۔ آج تو جس دھرتی پہ اتنی ایمانداری ہو، رحمتیں وہاں برسیں گی یا پاکستان میں برسیں گی؟ جہاں اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیلی، جہاں ہر بندہ ہی لوٹنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ایمانداری ہے ہی نہیں، تو رحمتیں کہاں آئیں گی؟ جب میں کہتا ہوں کہ اے مولا تو میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ اے مولا تو میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے تو اپنا نامہ اعمال دے، وما علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد